اللہ تعالیٰ نے انسان کے علاوہ عقل و شعور رکھنے والی دو اور مخلوقات کا ذکر بھی قرآن میں کیا، اور وہ ہیں فرشتے اور جنات۔ فرشتوں میں کوئی جنس نہیں ہوتا اور وہ اپنی مرضی کا اختیار بھی نہیں رکھتے، جبکہ جنات اور انسانوں کا معاملہ ذرا مختلف ہے، کیونکہ یہ اپنی خواہش اور مرضی کے مطابق فیصلے کر سکتے ہیں۔ ان میں بھی مرد اور عورت یعنی مذکر اور مؤنث کی جنس موجود ہے۔ یہ اپنی نسل کو بھی آگے بڑھاتے ہیں اور انہیں بھی انسانوں کی طرح جوڑے کی صورت میں پیدا کر کے دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا گیا۔ یہ بھی انسانوں کی طرح خواہش رکھتے ہیں کہ چاہیں تو کسی بات کو مان لیں یا چاہیں تو انکار کر دیں۔ یہ لوگ آپس میں شادیاں کرتے ہیں، ان کی اولاد بھی ہوتی ہے۔ یہ آپس میں عشق، محبت، زناکاری اور فحاشی سب کر سکتے ہیں، جیسے انسان دنیا میں کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں واضح طور پر یہ بیان ہوتا ہے کہ شیطان نے جب آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تو وہ جنات میں سے تھا۔ اس کے بارے میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ اس نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کی، کیا پھر بھی تم مجھے چھوڑ کر اس کو اور اس کی اولاد کو اپنا دوست بناتے ہو، حالانکہ وہ تم سب کا دشمن ہے۔ ایسے ظالموں کا کیا ہی برا بدلہ ہے۔ ان قرآنی آیات کے اندر جہاں پر جنات کی اولاد کا ذکر موجود ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ ان کی اولاد ہوتی ہے، لیکن یہ اولاد کیسے ہوتی ہے؟ اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ یہ اولاد کسی مؤنث یعنی جننی سے ہوتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت الخلاء کے اندر داخل ہونے کی یہ دعا سکھائی، جس کا ترجمہ ہے: اے اللہ، میں تجھ سے جن اور اس کی مؤنث یعنی جننیوں سے پناہ مانگتا ہوں۔ اور یہ دعا جنات کے جوڑے کو کنفرم کرتی ہے، حالانکہ ان کی اولاد کی عمریں بہت لمبی ہوتی ہیں، کئی سو سال تک۔ یہ انسانوں کی طرح خوراک بھی نہیں کھاتے، کیونکہ ان کا انسانوں کی طرح کوئی فزیکل وجود نہیں ہے، بلکہ یہ آگ کے دھوئیں سے بنے ہیں۔ جیسے ہم انسان آگ کی شدت کو محسوس کر سکتے ہیں، اس کا اثر بھی دیکھتے ہیں کہ وہ ہمیں جلاتی ہے، لیکن اس آگ کے آخر پر موجود یہ دھواں ہمیں نظر نہیں آتا، مگر اس کا اثر ہم محسوس کر سکتے ہیں۔ اور جنات اسی آگ کے دھوئیں سے بنے ہیں۔ یہ جنات کیسے اپنی نسل آگے بڑھاتے ہیں؟ کیا یہ سلسلہ بھی انسانوں کی طرح ہوتا ہے؟ اس کے بارے میں کوئی بھی مستند حوالہ تاریخ کے حوالوں کے اندر یا مذہبی حوالوں کے اندر موجود نہیں، صرف قصے کہانیاں موجود ہیں جس کی سچائی کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ جنات کے اندر جنسی عمل ہوتا ہے، نہ صرف آپس کے اندر، بلکہ یہ ایسا انسانوں کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں، جیسا کہ قرآن کریم سے ثابت ہے کہ قرآن کریم کی سورہ رحمان کے اندر اللہ پاک فرماتا ہے کہ ان نعمتوں کے درمیان نیچی نگاہوں والی حوریں ہوں گی، جنہیں جنتی لوگوں سے پہلے نہ تو کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے۔ یعنی اس آیت مبارکہ سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ جنات جنسی عمل انسانوں سے بھی کر سکتے ہیں اور ان کی اولاد بھی ہو سکتی ہے۔ اور اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہے قیامت کے قریب آنے والا انسانوں کے لیے سب سے بڑا فتنہ دجال، جو کہ ایک انسان اور جن کی اولاد ہوگا۔ اس کی شکل و صورت تو انسانوں جیسی ہوگی، پر اس کی طاقتیں جنات جیسی ہوں گی، اور وہ اپنے شیطانی جنات کے قبیلے سے وفاداری کرتے ہوئے ابلیس کے مشن کو آگے بڑھا کر پوری انسانیت کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ اب سب سے اہم سوال یہ ہے کہ یہ جنات انسانی جسم کے اندر آخر داخل کیسے ہوتے ہیں؟ یہ بات تو ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ جنات انسانی جسم کے اندر داخل ہو کر انسانوں کو تکلیف پہنچا سکتے ہیں، اور شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ کے مطابق جنات انسانوں کے اندر کبھی تو ان پر عاشق ہو کر داخل ہوتے ہیں، یعنی جن عورت پر اور جننی کسی مرد پر، اور بعض اوقات اس ملاپ کے بعد اولاد بھی پیدا ہوتی ہے، لیکن اس وقت یہ جن یا جننی انسانی شکل کے اندر سامنے موجود ہوتے ہیں، کیونکہ یہ جنات اپنی شکل بدلنے اور کسی انسانی یا جانور کی شکل کے اندر آنے کا اختیار رکھتے ہیں۔ یہ ایک ایسی سچائی ہے جسے بے شمار علماء کرام نے بیان کیا ہے، اور ساتھ ساتھ انسانوں کی جنات کے ساتھ شادی کو حرام بھی قرار دیا ہے۔ اور حرام قرار دینا اس بات کا ثبوت ہے کہ ایسا ممکن ہے، ورنہ اگر ایسا نہ ہوتا تو حرام کہنے کا مقصد ہی کیا تھا؟ دوسری بات کہ اس طرح کے شادی کے رشتے کے اندر میاں بیوی والا کوئی بھی سلوک نہیں ہوتا، یعنی وہ انسانوں کی طرح ذمہ داریاں نہیں اٹھا سکتے۔ اس کے علاوہ ان کی اگر اولاد ہوتی ہے تو عورت معاشرے کے اندر کیا بتائے گی کہ میرا یہ بچہ کسی جن کا ہے؟ کون اس پر یقین کرے گا؟ اس طرح سے معاشرے کے اندر فتنہ فساد برپا ہوگا، اور اسی لیے ایسا ہونے کے چانسز تقریباً نہ ہونے کے برابر ہیں۔ علماء کرام کے مطابق جس طرح سے انسان اپنی شادیوں کے اندر خوشیاں منا کر ڈھول باجے اور ڈانس کا انتظام کرتے ہیں، بالکل ایسے ہی جنات بھی کرتے ہیں، اور نکاح اور کھانے پینے کا بھی انتظام ہوتا ہے۔ ان کے آپس میں قبیلے ہوتے ہیں بالکل انسانوں کی طرح، اور جب بھی جنات کی کوئی شادی ہوتی ہے تو قبیلے کے سردار اور بڑے بزرگ اس شادی کے اندر شرکت کے لیے جاتے ہیں، اور دھوم دھام سے یہ شادی ہوتی ہے۔ جنات اور ان کے بچے ایک جگہ پر گھر بنا کر رہتے ہیں، اور بعض اوقات انسان کسی وجہ سے بے خبری کے اندر اگر ان بچوں کو نقصان پہنچا دیں، مثلا گرم پانی کو کسی سوراخ کے اندر ڈالنا یا کسی جگہ پر گندگی ڈالنا، اور اگر انسان بے خبری کے اندر ان کے رہنے کی جگہ پر قبضہ کر لیں تو یہ جنات انسانی جسم کے اندر داخل ہو کر اس جسم پر قبضہ کر کے اسے تکلیف پہنچاتے ہیں۔
جس کا ثبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک سفر ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے ہی ایک بچے سے جن کو نکلنے کا حکم دیا۔ حضرت یاہلی بن مرہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کے اندر رہ کر 3 ایسی چیزیں دیکھی ہیں جنہیں مجھ سے پہلے یا بعد میں کسی نے نہیں دیکھا ہوگا۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ ایک دن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر کے اندر تھا کہ ہم نے راستے کے اندر دیکھا کہ ایک عورت اپنے بچے کو لے کر بیٹھی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر وہ رونے لگی اور کہنے لگی کہ میرے اس بچے پر جن کا اثر ہے یہ ہمیں بھی مار کر نقصان پہنچاتا ہے۔ ایک ہی دن کے اندر یہ جن اسے اتنی دفعہ اذیت دیتا ہے کہ ہم بیان نہیں کر سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا منہ کھول کر 3 مرتبہ فرمایا کہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کے دشمن ذلیل و خوار ہو جا، اور یہ بچہ اس عورت کے حوالے کر دیا اور اس عورت سے فرمایا کہ واپسی تک ہمارا اسی جگہ پر انتظار کرنا اور بتانا کہ اس بچے کا کیا حال ہے۔ صحابی فرماتے ہیں کہ ہم وہاں سے چلے گئے اور اس کے بعد واپسی پر ہمیں وہی عورت ملی، اس کے پاس 3 بکریاں تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا کہ تمہارے بچے کا اب کیا حال ہے؟ اس نے جواب دیا کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اس ٹائم کے بعد میرا بچہ بالکل ٹھیک ہو گیا، لہٰذا آپ میری طرف سے یہ 3 بکریوں کا تحفہ قبول کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابی کو فرمایا کہ ان میں سے 1 بکری لے لو اور باقی 2 اس عورت کو واپس کر دو۔ ایک اور روایت میں ہے کہ یہ جن بچے سے کہہ کے ذریعے کتے کے ایک چھوٹے بچے کی صورت میں نکل کر کہیں پر غائب ہو گیا۔ زیادہ تر جنات عورتوں پر اس وقت عاشق ہوتے ہیں جب وہ کپڑے بدلتے وقت یا بلا وجہ برہنہ حالت کے اندر موجود ہوں یا رات کے وقت مغرب کے بعد ایسی جگہوں پر جائیں جہاں پر یہ جنات رہتے ہیں۔ مردوں کا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ جنات کے اندر نیک جنات بھی ہوتے ہیں اور شیطانی جنات بھی، اور شیطانی جنات گندگی کے اندر رہنا پسند کرتے ہیں، خصوصاً بیت الخلاء جیسی جگہوں میں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت الخلاء میں جانے اور بستر پر سونے تک کی دعا امت کو سکھائی ہے، جو یہ ثابت کرتا ہے کہ جنات کی دنیا ہم انسانوں کی دنیا سے الگ مگر ان سے جڑی ہوئی ہے۔ اگر آپ ان سے بچنا چاہتے ہیں تو سنت اذکار پر عمل کریں، نیک اعمال اور خاص طور پر پاک صاف رہ کر ان سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔